اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَقَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھیے سر۔ مومنین کرام، خداوند عالم نے ہمیں محتاج ہدایت پیدا کیا ہے، لہٰذا رب ہونے کے ناطے سے اس کریم کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری ہدایت کا بندوبست فرمائے، اور خداوند عالم نے اپنی اس ذمہ داری کو قرآن پاک میں قبول کیا ہے اور ارشاد فرماتا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، بے شک ہدایت کا بندوبست کرنا، ہدایت کا انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہادی بنانا یہ اللہ کا کام ہے، لوگوں کا کام ہادی بنانا نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ خداوند عالم نے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اوصیاء بھیجے، امام بھیجے۔ نبوت یہ بھی ہدایت کا ایک سلسلہ ہے، رسالت یہ بھی ہدایت کا ایک سلسلہ ہے، اور امامت یہ بھی ہدایت کا ایک سلسلہ ہے۔ مومنین کرام، نبی اور رسول میں فرق ہے۔ انبیاء 1,24,000 شہرت یہی ہے، لیکن ان میں جو رسول ہیں وہ 313 ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر نبی تو رسول ہوتا ہے، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یہ نبی لفظ نبی یا نابعہ سے مشتق ہوا ہے یا نبوت سے مشتق ہوا ہے۔ اگر نبوت سے یہ لفظ نکلا ہو تو پھر نبیٌ، آخر میں یائے مشدد نبیٌ، یعنی تمام انسانوں میں جو سب سے بلند و بالا ہو وہ نبی ہے۔ اور اگر نابعہ مادہ ہو تو پھر نبیٌ، آخر میں حمزہ۔ نبیٌ کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ سے خبر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔
لیکن رسول کسے کہتے ہیں؟ جب خداوند عالم کوئی پیغام دے اور اللہ حکم دے کہ اس پیغام کو اب لوگوں تک بھی پہنچاؤ، پیامبر، پیغامبر، عربی میں اسے رسول کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے نبوت چلی، نوح علیہ السلام سے رسالت چلی، ابراہیم علیہ السلام سے امامت چلی۔ امامت کا جو منصب ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ ابراہیم کے رب نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، مختلف کلمات کے ذریعے سے کئی طرح کا امتحان ہوا جناب ابراہیم کا، فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ پاک اس امتحان کا نتیجہ ان لفظوں میں بیان کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100% نمبروں کے ساتھ وہ امتحان پاس کر لیا۔ جب وہ امتحان پاس کر لیا، اب ارشاد پروردگار وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم میں نے آپ کو تمام دنیا کے انسانوں کا امام بنایا ہے۔ توجہ ہو گئی حضرات؟ نبوتیں محدود تھیں، رسالتیں بھی محدود تھیں۔ کچھ انبیاء ایسے بھی تھے جو صرف اپنی ذات کے لیے نبی تھے، کچھ انبیاء رسول ایسے تھے جو کسی خاندان کے لیے، کسی قبیلے کے لیے رسول بن کے آئے، کوئی کسی خاص علاقے کے لیے رسول بن کے آئے۔ حتیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت بھی محدود تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ساری دنیا انسانیت کے لیے رسول بن کے نہیں آئے، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کے آئے۔ توجہ ہے؟ تو نبوتیں بھی محدود، رسالتیں بھی محدود۔ یہ واحد ہمارے نبی ہیں جن کی رسالت محدود نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور رب نے اپنے محبوب کے لیے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جس طرح وہ عالمین کے لیے رب ہے، اسی طرح یہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا۔ نبوتیں محدود رہیں، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امامت کا دور چلا تو وہ محدودیت ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کسی خاص قبیلے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے کسی خاص خطے کے لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم کو امام نہیں بنایا۔ انی جاعلک للناس۔ اب جس پر بھی انسان صادق آتا ہے، وہ جس زمانے کا اور جہاں کا رہنے والا ہے، اللہ نے ابراہیم کو ان کے لیے امام بنایا ہے۔ امامت کا منصب جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں، ذرا سنیے پھر سنیے، کافی شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ امامت کا منصب یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بلند ترین منصب ہے۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنانے سے پہلے عبد بنایا، پھر رسول بنانے سے پہلے نبی بنایا، توجہ، پھر خلیل بنانے سے پہلے رسول بنایا، پھر امام بنانے سے پہلے خلیل بنایا۔ فرمایا عبد بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے۔ پھر اللہ پاک نے ابراہیم کا امتحان لیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، امتحان میں کامیابی کے نتیجے میں پھر اللہ نے منصب امامت عطا کیا۔ منصب امامت اتنا بلند ہے کہ جس منصب کے لیے ابراہیم جیسے خلیل اور رسول آزمائے جاتے ہیں، پھر کامیابی کے نتیجے میں امام بنائے جاتے ہیں۔ منصب، یہ منصب امامت اتنا بلند منصب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے امامت چلی،
اب سوال پیدا ہوگا ذہن میں کہ ابراہیم علیہ السلام اچھا جب بنا دیا امام، انی جاعلک للناس اماما، کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ معلوم ہوا کل بھی عرض کیا کہ امام بنانا لوگوں کا کام نہیں ہے، امام بنانا اللہ کا کام۔ توجہ ہو گئی؟ جب امام بنا دیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ظالموں کو میں امام نہیں بناؤں گا، امامت میرا عہد ہے جو ظالموں تک نہیں پہنچا۔ اب مجھے بتائیے یہ حضرت ابراہیم کی دعا رد ہو گئی یا قبول ہو گئی؟ قبول ہوئی لیکن ایک شرط کے ساتھ، قبول ہو گئی لیکن ایک، اللہ پاک نے فرمایا امام بناؤں گا میں آپ کی ذریت سے، لیکن ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ علامہ طباطبائی نے صاحب تفسیر المیزان نے اس آیت کے ذیل میں بڑی خوبصورت علمی بات لکھی، اگر میرا ساتھ دیں تو میں عرض کروں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے ذریت کے لیے دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا جو ظالم ہوں گے نا ابراہیم تیری ذریت سے، وہ امام بننے کی اہلیت نہیں رکھتے ہوں۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہاں ظالمین کی نہ چار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو فعلاً زمانہ حاضر میں حال میں ظلم کر رہا ہو، یا تو اس کے لیے دعا ہے، اللہ نے فرمایا نہیں ظالم امام نہیں بن سکتا، یا اس کے لیے دعا ہے جس نے پہلے تو ظلم نہیں کیا، امامت کو عہدہ ملنے کے بعد ظلم شروع کر دے، اللہ فرمایا نہیں ظالم کو امامت نہیں ملے گی۔ ایک صورت ایسی ہے کہ پہلے ظلم کرتا رہا لیکن امام بننے کے بعد اس نے ظلم نہیں کیا، اللہ نے فرمایا ظالم امام نہیں بنے گا۔ ایک صورت ایسی ہے جس نے نہ امامت سے پہلے ظلم کیا نہ بعد میں کیا۔ توجہ، چار صورتیں ہو گئیں۔ یہ ہو نہیں سکتا ابراہیم علیہ السلام ایسے کے لیے دعا کریں کہ امامت ملنے کے بعد ظلم شروع کر دے، یا ابھی ظالم تھا اور اس ظالم کے لیے امام بننے کی دعا کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک ہی صورت بچتی ہے، جس نے پہلے ظلم کیا اب وہ نہیں کرے گا، اے اللہ امام بنا دے۔ رب نے فرمایا ظالم جو کسی زمانے میں بھی ظالم رہا ہو وہ امامت کا عہدے کے لائق نہیں ہے، امامت کا منصب اسے ملے گا جس نے ولادت سے شہادت تک نہ صرف ظلم نہ کیا ہو، ظلم کا سوچا بھی نہ ہو۔ اور اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ تھوڑی سی آواز اور کھولیں گے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم امام، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ فرماتا ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جو مشرک ہوگا نا وہ بھی امام نہیں۔ صلوات تو پڑھو سارے حضرات، بلند آواز۔ اچھا اب سوال پیدا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو یہ نبوت کا عہدہ بھی ہے، رسالت بھی ہے، خلت بھی، اللہ کے خلیل بھی ہیں، اور امامت بھی مل گئی، اور جو ہمارے نبی ہیں ان کے پاس نبوت رسالت ہو اور امامت نہ ہو تو پھر وہ سید الانبیاء کیسے، وہ سلطان انبیاء کیسے؟ تو سنیے، خدا کی قسم امامت کا منصب ہمارے نبی کے پاس بھی ہے۔ محدث دہلوی نے لکھا اس روایت کو، نبی کریم نے مولا امیر المومنین کو خطاب کر کے فرمایا یا علی انتہت دعوت ابراہیم الی و الیکا، اے میرے بھائی علی، ہمارے جد ابراہیم نے جو ذریت کے لیے امامت کی دعا کی تھی وہ دعا یہ مجھ تک پہنچی یا تجھ تک پہنچے۔ اللہ نے مجھے بھی امام بنایا، اللہ نے تجھے بھی امام بنایا۔ رسول اللہ بھی امام ہے، امام الانبیاء، امامت کا منصب رسول اللہ کے پاس بھی، لیکن چونکہ آقا پر آ کر نبوت و رسالت کا باب بند ہو گیا، خاتم النبیین کی حیثیت سے، خاتم المرسلین کی حیثیت سے سرکار کا تعارف زیادہ ہوا، اس لیے ورنہ سرکار کے پاس منصب امامت بھی ہے۔
اب غدیر کا جب میدان آیا تو ارشاد پروردگار ہوا اے محبوب پہنچا دو اس حکم کو، اور غدیر میں جب اللہ کے حکم سے اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان فرما دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کے بعد آیت آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو۔ یاد رکھیے خاتم النبیین کی نص قرآن میں رسول اللہ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ دین اسلام کے بعد، پیغمبر کی شریعت کے بعد اور کوئی شریعت نہیں آئے گی، قرآن کے بعد اور کوئی آسمانی کتاب آنے والی، یہ آخری شریعت ہے، آخری دین ہے، آخری کتاب ہے، آخری نبی۔ سامعین گرامی، سوال یہ ہے، انسان، ہم تو محتاج ہدایت ہیں، انسان تو محتاج ہدایت ہے، ہدایت کی ضرورت تو ہر زمانے میں، نبی نہیں آئے گا تو ہدایت کا فریضہ کون انجام دے گا؟ نبوت کا باب بند ہوا، امامت کا باب بند نہیں ہوا، امامت کا دور شروع، امامت کا دور شروع۔ اور نبی کریم کی یہ احادیث ذرا غور سے سننا، یہ شیعہ سنی سب نے لکھی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، میرے بعد 12 نقیب ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے بعد 12 امیر ہوں گے، میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ یہ سارے لفظ احادیث میں آئے ہیں، کسی میں 12 خلیفے کا ذکر ہے، کسی میں 12 نقیب کا ذکر ہے، کسی میں 12 امیر کا ذکر ہے، کسی میں 12 امام کا ذکر ہے۔ لیکن شیعہ سنی بھائیوں، وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، رسول اللہ تو فرما گئے میرے بعد 12 امام ہوں گے، شیعو آپ کے علاوہ جتنے مکاتب فکر ہیں مسلمانوں سے، کسی مکتبہ فکر سے وہ 12 پورے ہی نہیں ہو رہے، وہ 12 ہے کون؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات۔ رسول اللہ نے تو 12 فرمائے، لیکن کسی سے 12 پورے۔ میں ایک مثال ہی دے سکتا ہوں، مثال ہے تو رقیق مثال ہے، ہلکی مثال ہے، لیکن بہرحال مثال کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک محاورہ ہے نا ہمارا، مینڈک تولنا، وہ کہتے ہیں مینڈک تول کے برابر نہیں کر سکتے، ہاں وہ ادھر ڈالیں گے ادھر سے نکل جائے گا، ادھر سے پکڑ کے ڈالیں گے ادھر سے نکل جائے گا۔ خدا جانتا ہے یہ جو 12 امام پورے کرنے والی بات ہے نا، یہ سارے مینڈک ہی تول رہے ہیں، کسی کو داخل کرتے ہیں، کسی کو نکالتے ہیں۔ ملا علی قاری نے یزید کو اپنی شرح فقہ اکبر میں لکھا نا کہ چھٹا امام ہمارا یزید ہے، لیکن باقی مسلمانوں نے کہا کہ یہ اس کا ذاتی نظریہ ہے، یزید امام نہیں ہو سکتا۔ کچھ نے کہا پھر یزید کے باپ کو بھی نکالو، جب اس کو نکالا تو آ جا کے خلافت راشدہ 4 پہ رک گئی۔ وہ کل ایک خناس کے ویڈیو سن رہا کہتے وہ کہتے نہیں خلافت راشدہ ہی 3 تک، چوتھا بھی نہیں، الیاذ باللہ۔ یہ بڑی وائرل ہوگی، آپ نے سن۔ سامعین گرامی، بات یہ ہے کہ جب نبی، اچھا سوال یہ ہے کہ 12 ماننے کیوں ضروری ہیں؟ 12 ماننے اس لیے ضروری ہیں کہ رسول اللہ نے 12 فرمائے۔ تو میرا بھائی جب رسول اللہ کے کہنے سے اور فرمان رسالت کے مطابق 12 ماننے ہیں تو پھر وہی 12 مان لیجئے جن کا تعارف رسول کروا کے گئے۔ جب آیا اطاعت نازل ہوئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صحابہ کرام نے، بعض صحابہ کرام نے سوال کیا، جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ وہ صاحبان امر کون ہیں؟ اللہ جانتا ہے 3 طرح کا سلسلہ حدیث ہے۔ نبی کریم نے مولا امیر المومنین سے لے کر امام ہادی مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف تک ایک ایک امام کا نام، لقب، کنیت ذکر کر کے فرمایا یہ ہیں صاحبان اعظم، یہ ہیں صاحبان اعظم۔ اور جب 12ویں امام کا ذکر آیا نا تو نبی کریم نے فرمایا اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی، یملأ اللہ بالارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم و جورا۔ جب 12ویں آقا کا ذکر آیا نبی کریم نے فرمایا جو میرا 12واں جانشین ہوگا وہ میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم کنیت ہوگا، میری صفات کا مالک ہوگا۔
میری صفات کا وارث اور مالک ہوگا، اور اللہ میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں اس دنیا کو اس طرح عدل اور انصاف سے پر کر دے گا جس طرح ظلم و جور سے یہ بھر چکی ہو۔ توجہ ہوگی حضرات؟ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ 12ویں پر میں نے کل بھی عرض کیا کہ شیعہ سنی صاحب کا اتفاق ہے کہ آخری جانشین ہوں گے امام مہدی۔ امام مہدی کی امامت پر سب کا اتفاق ہے، اور الحمدللہ امامت واحد عقیدہ ہے جو تشیع کے اصول دین میں شامل ہے۔ توجہ کیجئے، عقیدہ امامت بڑا اہم عقیدہ ہے۔ لا بد من امیر برا و فاجرا، مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ نظام کائنات امیر کے بغیر، ایک حکمران حاکم کے بغیر چل نہیں سکتا ہے۔ ان الامامت، امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان الامامت ہی اس الاسلام النامی، ترقی کرنے والے اسلام کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ امامت ہے۔ یعنی امام نے بتا دیا کہ امام کے بغیر اسلام کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اسلام کی ترقی امامت کی وجہ سے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ 5 چیزیں بنیاد اسلام ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ولایت۔ سائل نے پوچھا مولا ان 5 چیزوں میں سے اہم کیا ہے؟ فرمایا وہ ولایت ہے۔ دلیل فرمایا باقی 4 چیزوں کی قبولیت کا دار و مدار بھی اسی عقیدہ ولایت پر۔ اگر والی نہ ہو، اگر امام نہ ہو تو پھر دین نہیں رہتا۔ مومنین کرام 12ویں کی امامت پر یہ اتفاق تو ہے کہ آخری امام مہدی نے آنا ہے۔ توجہ فرمائیے، اور یہ بھی سب نے لکھا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو آسمان سے، 4تھے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں۔ توجہ کیجئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور پھر جب نماز کا وقت ہوگا اذان کہی جائے گی، اذان کے بعد اقامت کہی جائے گی۔ امام مہدی فرمائیں گے عیسیٰ بھائی آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ سب شیعہ سنی لکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے فرزند رسول میں تو صدیوں سے آپ کے انتظار میں ہوں، میں صدیوں سے اس انتظار میں ہوں کہ آپ ظہور فرمائیں اور عیسیٰ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ اور میرا بھائی جب عیسیٰ جیسا صاحب شریعت رسول نبی آخری محمد کے پیچھے نماز نہ پڑھ سکے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی پہلے محمد کو نماز پڑھائے؟ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد۔ امام صاحب العصر کے زیارت نامے میں اشہد ان بولایک تقبل الاعمال وتزکی الافعال وتضاعف الحسنات وتمحى السیئات۔ آقا میں گواہی دیتا ہوں آپ کی ولایت کے صدقے میں اعمال قبول ہوتے ہیں، افعال پاکیزہ ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ سامعین گرامی، امامت کوئی دنیا میں، آپ مجھے بتائیے، سیاست کی دنیا، کوئی ایک سیاسی معاشرہ ایک لیڈر کے بغیر کوئی ملک چلاؤ؟ اچھا، دنیا میں کوئی فوج ایسی ہے جس کا کوئی ایک کمانڈر ان چیف نہ ہو؟ حتیٰ حیوانات کی دنیا بھی کوئی نہ کوئی لیڈر اور سردار ضرور ہوتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو دیکھ لیں، ان کا ایک یاسوب سردار ہوتا ہے۔
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی جنگ نہیں جیتی گئی، کوئی معاشرہ متمدن ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں کوئی ایک لیڈر نہ ہو۔ اور میرے بھائی، امام کا ہونا ضروری ہے، امام نہ ہو کائنات باقی نہیں رہ سکتی۔ لولا الحجت لساخت الارض باہل حجت، خدا نہ ہو یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ مومنین کرام مجھے بتائیے، یہ تو کہہ دیا کسی نے کتاب کافی ہے، کتاب خود کہتی میں کافی نہیں ہوں۔ صلوات تو پڑھو ذرا سارے حضرات کو۔ مجھے بتائیے، کیا قانون کی کتاب قانون کے نفاذ کے لیے کافی ہے؟ کیا طب کی کتاب بیماروں کا علاج کرنے کے لیے کافی ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر چاہیے، قانون کی کتاب کے ساتھ ایک مقننہ چاہیے جو اس قانون پہ عمل درآمد کروائے۔ میرے محترم سامعین، کائنات کے لیے ایک امام چاہیے، ایک رہبر چاہیے۔ امام کے بغیر کائنات کا تصور نہیں ہو سکتا۔ توجہ کیجئے، میں ایک بات عرض کروں۔ آیت اللہ محسن کراتی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، ذرا لطف لینا کہ نقش امامت کتنا اہم ہے۔ وہ فرماتے تھے، آپ تصور کریں کہ ایک بس میں صاف ستھرے مسافر بیٹھے ہیں۔ توجہ، اس کا جو ڈرائیور ہے وہ اناڑی ہے، جاہل ہے، نہ راستہ جانتا ہے، نہ منزل جانتا ہے، نہ ڈرائیوری جانتا ہے۔ کیا خیال ہے، وہ اناڑی ڈرائیور صاف ستھرے مسافروں کو پہنچائے گا منزل پر؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اور اس کے برعکس ایک بس میں مسافر تو میلے کچیلے بیٹھے ہیں، گندا لباس ہے، لیکن اس بس کا جو ڈرائیور ہے وہ ماہر ہے، راستہ بھی جانتا ہے، منزل بھی جانتا ہے۔ وہ ماہر ڈرائیور گندے مسافروں کو بھی منزل پر ضرور پہنچا دے گا۔ سامنے گرامی، اللہ گواہ، حدیث قدسی پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی رب کا کلام ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ دَانَتْ بِإِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ۔ میں ڈر رہا ہوں کہ کسی کی برداشت سے باہر نہ ہو جائے۔ میں حوالوں کا ذمہ دار ہوں، میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ جس کو برداشت نہ ہو وہ میرے سے بعد میں بات کر سکتا ہے، حوالہ لے سکتا ہے۔ لَعُذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ دَانَتْ بِإِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، میں اس رعیت پر ضرور عذاب کروں گا جو کسی ایسے امام کی امامت کی قائل ہو جائے جسے میں اللہ نے امام نہ بنایا ہو، چاہے اس رعیت کے اعمال ٹھیک بھی ہوں، چاہے اس رعیت کے اعمال ٹھیک بھی ہوں، اگر وہ ایسے امام کی امامت کی قائل ہو گئی جسے میں اللہ نے امام نہیں بنایا، میں اس پر ضرور عذاب کروں گا۔ وَلَعَافُوَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ اطاعت اماما عادلا من اللہ، اور میں اس رعیت کو ضرور معاف کر دوں گا جو ایسے امام عادل کی امامت کی قائل ہو جسے میں اللہ نے امام بنایا، وہ گناہگار بھی ہوں گے تو میں ان کو معاف کر دوں۔ میرے محترم سامعین، امام معصوم کی امامت کا عقیدہ، آخری امام جس امام کے ساتھ ہمارا حشر نشر ہے وہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف۔ ہمارے امام ہمارے ولی نعمت ہیں، اس آقا کا انتظار۔ روایات میں کیا فرمایا نبی کریم نے؟ افضل العبادت انتظار الفرج۔ سنیے گا ذرا غور سے، رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے افضل عبادت امام مہدی کا انتظار فرج۔ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کے اعمال میں سے افضل ترین عمل وہ 12ویں آقا کا انتظار کرنا ہے۔ 2 حدیثیں ہو گئی، تیسری حدیث سنی، المنتظر لثانی عشر کا شہر سیفہ
بین ید رسول اللہ و یذب عنہ، بحر میں آقا کا انتظار کرنے والا، اس کا اتنا اجر ہے جتنا اجر اس مجاہد کا ہے جو اپنی تلوار کو بے نیام کر کے میدان میں رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے۔ جو مجاہد اپنی تلوار لے کر پیغمبر اکرم کے دفاع میں مصروف ہے، جو اجر اس مجاہد کا ہے وہی اجر اس منتظر کا ہے جو بحر میں آقا کے انتظار میں زندگی گزار رہا ہے۔ میرے بھائی، جب انتظار کی اتنی فضیلت ہے تو کیا ہم واقعاً منتظر ہیں؟ کیا یہ انتظار صرف ایک عقیدے کی حد تک ہے یا ہم اپنے عمل سے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے انتظار تھیوری نہیں، صرف عقیدہ نہیں، کیا فرمایا؟ افضل الاعمال، توجہ، اعمال میں سے افضل عمل قرار دیا گیا انتظار امام زمان کو۔ ہمارا انتظار امام زمان کیا ہے؟ بس سوائے اس کے کہ کبھی الاجل الاجل کا نعرہ لگا لیا، اور کبھی سال کے بعد نیمہ شعبان آئی تو وہ خوشی منا لی اور اچھے کھانے پکا لیے اور اچھا لباس پہن لیا، بس والسلام۔ انتظار ہے۔ انتظار، دیکھیے، انتظار معطلی کا نام نہیں، انتظار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام نہیں، انتظار یہ نہیں ہے کہ ہر کام امام آئیں گے اور معجزے کے ساتھ کر دیں گے اور ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی اور امام۔ میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا وہ بھی سن لیں، بات سے بات آئی ہے نا۔ امام آئیں گے، ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی انشاءاللہ، صرف ذوالفقار نہیں ہوگی، آدم علیہ السلام سے خاتم تک، مولا علی علیہ السلام سے لے کے امام عسکری تک، تمام انبیاء اور تمام ائمہ کے جو مواریث ہیں، سب کے جو ان کے معجزے تھے، جو ائمہ کی خاص اشیاء تھیں پیغمبروں کی سب امام زمانہ کے پاس، سب کے وارث امام صاحب العصر والزمان۔ ایک تصور پھیلایا گیا، وہ ہے ذہنوں میں، آپ تائید کیجئے گا اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو، کہ امام آئیں گے اور ذوالفقار ہاتھ میں ہوگی اور امام کا کام ہوگا گردنیں کاٹنا۔ وہ جو قوم میں جاتے تھے نا زائرین کو لے کے، وہ کہتے تھے یہ جو نہر ہے نا، یہ مولویوں کی گردنیں امام کاٹیں گے، یہ خون سے بھر کے بہے گی یہ نہر، مولویوں کی گردنیں۔ قوم میں علماء ماشاءاللہ حوزہ علمیہ ہے تو کہتے ہیں یہ سب کی گردنیں امام کاٹیں گے۔ اے خدا کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں، زیارات پہ بھی جاؤ نا تو قافلہ سالار کو بندے کا پتر ہو جس کے ساتھ جاؤ، اگر کوئی بے دین ہوگا نا تمہارا اگلا دین بھی لوٹ لے گا۔ وہ دنیا بھی لوٹتے ہیں، دین بھی لوٹتے ہیں، ان کو خود زیارت سے، معنویت سے، روحانیت سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کی نگاہ صرف تمہاری جیب پر ہوتی۔ یہاں بھی لوٹتے ہیں، ایئرپورٹ پر لوٹتے ہیں، وہاں جا کے لوٹتے ہیں، لوٹ کے وہیں چھوڑ کے پھر آ جاتے ہیں۔ بہت سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے سالار بھی ہوتے ہیں۔ کسی صاحب معرفت کے ساتھ جاؤ، خدا کی قسم ایک سفر حج اور ایک سفر زیارت تیری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ۔ اس سے بڑا انقلاب لانے والا زندگیوں میں اور سفر کون سا ہوتا ہے؟ لیکن خدا کی قسم ایسے لوگ جاتے ہیں جیسے بد عقیدہ گئے ویسے اس سے زیادہ بد عقیدہ ہو کے سامنے آ۔ ایک زائر کہہ رہا ہے، ایک قافلہ سالار کہہ رہا ہے اپنے زائرین کو، ساتھیوں کو، ناراض تو نہیں ہوں گے اگر میں بات کر رہا ہوں، میں تھوڑا سا حالات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں مومنین۔ کہتا ہے یہ قوم میں جتنے آبا کبا مامے والے پھر سب مقصر ہیں۔ کہتا ہے دیکھنا میں انہیں یا علی مدد کہوں گا وہ جواب نہیں دے گا۔ اب ایرانیوں بیچاریوں کو کیا پتا کہ یا علی مدد کہنا کیا ہوتا ہے اور اس کے جواب میں کیا کہنا ہوتا ہے۔ کہتا ہے یا علی مدد، تو اس کو کیا پتا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تو ہمارا ایک تہذیب بنا دی گئی نا، ایک ماحول بنا دیا، یا علی مدد کہتا ہے جواب میں مولا علی مدد کہتا ہے۔ تو ایرانی تو نہیں جانتے اس آپ کے سلسلے کو، کیسے مقصر ہیں سر۔ وہی سالار کہتے ہیں یہ جو نہر بہ رہی ہے نا، جو معصومہ قوم کے گئے ہوئے حرم میں، تو نیچے وہ نہر گزرتی ہے، پہلے نہر ہوتی تھی، اب اس کے اوپر بنا دیا گیا، حرم کا حصہ ہو گیا، سین جواد الائمہ کہتے ہیں۔ کیا ہو گیا یار،
اللہ گواہ ہے، امام کی جو تعریف کی گئی نا، امام کی، امام کون ہوتا ہے؟ کل ام البر الرؤوف، ایک مہربان ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوتا ہے جو امام ہوتا ہے۔ ایک ماں کیا مہربان ہوگی اپنی اولاد پر جتنا امام اپنی رعیت پر مہربان ہوتا ہے۔ اور میرا بھائی رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ شمائلہ شمائلی، میرا بیٹا مہدی جب آئے گا وہ میری صفات خصوصیات کا مالک ہوگا۔ اور میرا بھائی اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح پہلا محمد عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، آخری محمد بھی کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے گا۔ امام صاحب العصر کے زیارت نامے میں یہ جملہ، السلام علیکہ یا ایتھا الرحمت الواسعہ، اے اللہ کی وسیع رحمت، آپ پر میرا سلام، آپ پر میرا سلام ہو۔ میرا بھائی ذوالفقار ہوگی آقا کے پاس، لیکن خدا جانتا ہے وہ کیا دور ہوگا ظہور امام کے بعد۔ علم ترقی کر جائے گا، علم انتہا کو پہنچے گا۔ مرحوم مجلسی نے لکھا، اور بے شمار کتابوں میں حدیث موجود ہے، امام علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا، آقا کے ظہور سے پہلے پوری کائنات میں 2 حرفوں کا علم ہے۔ کتنا؟ 2، صرف 2 حرفوں کا علم۔ یہ جدید سائنس، یہ جدید ٹیکنالوجی، یہ سارا 2 حرفوں کا علم ہے۔ آقا نے فرمایا 25 حرفوں کا علم اور آئے گا جب ہمارا قائم ظہور فرمائے گا۔ اللہ اکبر! کوئی تصور کر سکتا ہے 2 کی 25 سے کیا نسبت ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے سائنس فیل ہو جائے گی، ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی، اس فیل ہو جانے کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ جو پہلے زمانے میں موبائل آئے تھے، آج وہ فیل نہیں ہو گئے، وہ موبائل کوئی خریدتا ہے؟ یعنی جیسے جیسے جدید سے جدید ٹیکنالوجی آتی جائے گی، وہ پہلے والی امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے اور اس وقت جو جدت آئے گی، یہ جو موجودہ ترقی ہے یہ فیل ہو جائے گی۔ یہ زمانہ دقیانوس کی چیزیں نظر آئیں گی جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں۔ مومنین کرام عقول کامل ہو جائیں گی، امام ظہور فرمائیں گے، یوں دست مبارک سے اشارہ کریں گے، لوگوں کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے، ایک ایک انسان کی عقل 40 انسانوں کے برابر ہو جائے گی۔ جب امام ظہور فرمائیں گے، سنو، زمین اپنے خزانے نکال باہر کرے گی، آسمان سے برکات نازل ہوں گی، جہاں جہاں سے گزریں گے امام چشمے جاری ہوتے جائیں گے۔ خدا کی قسم کوئی صحرا نہ رہے گا، کوئی جنگل بیابان نہ رہے گا، مشرق سے مغرب تک انسان سفر کر جائے گا، ایک بالشت زمین ظہور امام کے بعد بنجر نظر نہیں آئے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، زمین بنجر نظر نہیں آئے گی۔ اب سال میں 1 بار فصل اٹھاتے ہو، امام کے ظہور کے بعد 2 بار فصلیں اٹھائیں گے لوگ، نعمات الہی کی فراوانی ہوگی۔ سامعین گرامی، اتنا رزق وافر ہو جائے گا، یقین فرمانیے کہ لوگ زکوٰۃ، خمس، واجبات اٹھا کر مستحق کی تلاش میں پھریں گے اور کوئی مستحق نہیں ملے گا، کوئی مستحق نہیں ملے گا۔ میرے دوستو بتائیے، جب یہ فراوانی ہو، رزق کی فراوانی ہو، یہ جرائم معاشرے میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جب پیداوار کم ہوتی ہے اور تقسیم عادلانہ نہیں ہوتی، معاشرے میں جرائم پیدا ہوتے ہیں، مجرم لوگ آتے ہیں۔ مومنین، نعمات خداوندی میں اضافہ ہو جائے گا، دنیا میں عدل اور امن قائم ہو جائے گا، اور تقسیم عادلانہ ہوگی، ممکن ہی نہیں پھر کوئی زمین میں کوئی بغاوت پیدا ہو، امن کا دورہ ہوگا۔ اور سامعین گرامی، یہی وہ چیز تھی، صرف آپ انتظار نہیں کر رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، نہج البلاغہ میں ہے، فرماتے ہیں واہ آہ واہ شوقاہ الی رؤیتہم فی حال ظہور دولتہم۔ مولا علی فرما رہے تھے، میں کس قدر مشتاق ہوں کہ اپنے بیٹے مہدی کی حکومت کو دیکھوں، کب میرا بیٹا مہدی ظہور کرے گا، کب میں اس حکومت عدل کا نظارہ کروں گا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لمن لقیہ
طوبی لمن لقیہ وسمع کلامہ، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو مہدی سے ملاقات کریں گے اور امام مہدی کی گفتگو کو سنیں گے۔ سامعین گرامی جی، عقلیں کامل ہو جائیں، رزق فراوان ہو جائے، نعمات میں اضافہ ہو جائے، واجبات لینے والا نہ ملے تو پھر بتائیے، پھر مجرمین کے لیے کوئی جواز رہ جائے گا؟ اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کے آئیں گے، جس طرح پہلا محمد کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا۔ اس لیے انتظار سامعین گرامی، اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اس دعوی انتظار میں کتنے سچے ہیں؟ اب گھبرا تو نہیں نہ رہے؟ یہ آپ لیٹ آتے ہیں نا، تو اس لیے مجھے بھی لیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ 9 سے بات شروع، پھر 9:15، 9:15 سے 9:30، 9:30 سے 9:45 اور آج 10 بجے کے قریب، باقی 2 مجلسیں رہ گئی ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ ہمیں آقا کے ظہور کا مطلب، انتظار کا مطلب یعنی تمہارے اپنے حالات بدلنے ہیں، تمہاری اپنی حالت تبدیل ہونی ہے۔ مومنین کرام، ہم اس انتظار میں کتنے سچے ہیں؟ سوال یہ۔ میں امام کو کتنا یاد کرتا ہوں۔ امام صاحب العصر والزمان اجل اللہ فرجہ شریف کی طرف سے جو خط آیا تھا شیخ مفید کے نام، اس میں امام نے کیا فرمایا تھا؟ انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم والا لستلمکم العاداء لنزل بکم اللعواء۔ امام صاحب العصر نے فرمایا تھا، او میرے شیعو، ہم نے کبھی تمہیں بھلایا نہیں ہے، ہم کبھی تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں۔ اگر ہمارا دست شفقت تمہارے سر پر نہ ہوتا، تم پر مصائب کے وہ پہاڑ ٹوٹ پڑتے کہ ہمارا دشمن تمہیں کب کا ختم کر چکا ہوتا۔ شیعوں کا وجود اس کائنات میں خود دلیل ہے، کسی کریم کا دست شفقت تمہارے سر پر ہے، کوئی ہے جو تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں، ذرا سنیے گا، سامرہ میں سرداب مقدس میں سحر کا وقت تھا، میں نے یوسف زہرا کی مناجات کے یہ الفاظ سنے، اللہم ان شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وبقیت طینتنا۔ اے اللہ، ہمارے شیعہ ہمارے انوار کی شعاع سے خلق ہوئے، بقیہ طینت سے پیدا ہوئے، قد فعلوا ذنوبا کثیرۃ اتقالا علی حبنا، ہماری محبت کے بھروسے پر بہت سارے گناہ کر بیٹھے۔ اے اللہ، تو نے جو ہمارا حق لوگوں کی گردنوں پر قرار دیا، تجھے اس حق کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہ معاف کر، میرے شیعوں کے گناہ معاف کر۔ امام تو ہمیں یاد کریں، میں امام کو کتنا یاد کرتا، دن میں کتنی بار امام کو پکارتا ہوں۔ مومنین کرام، لولا الحجت لساخت الارض بہلے کا کیا مطلب؟ بے یمن ہی روز کل ورا کا کیا معنی؟ بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء کا کیا معنی؟ کائنات کو رزق مل رہا ہے تو انہی کا صدقہ، ارض و سما باقی ہیں تو انہی کا صدقہ، آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں تو انہی کا فیض ہے، زمین سے انگوری پیدا ہوتی ہے تو انہی کا صدقہ ہے، نظام کائنات باقی ہے، ارض و سما قائم ہے، یہ انہی کا فیض ہے۔ جس آقا کے صدقے میں میرا سب کچھ ہے، تیرا رزق، تیرا بخت، تیری اولاد، تیری شان و شوکت، عزت آبرو، تیرا ایک ایک سانس جس امام کے صدقے میں چل رہا ہے، میں اس امام کو کتنا یاد کرتا۔ اللہ اکبر۔ انتظار جس کیفیت میں ہم ہیں، خدا کی قسم ہم کوئی منتظر نہیں ہے، ہم جھوٹے ہیں، ہمارا انتظار والا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ایک ایران کے اہل علم نے کہا تھا، انتظار کی کیفیت دیکھنی ہے تو حضرت یعقوب کی دیکھو، نبی تھے نا، ایک بیٹا اوجھل ہوا تھا نگاہوں سے، جانتے تھے یوسف زندہ ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ ایک محل میں رہتا ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ یوسف خیریت سے ہے، لیکن چونکہ نظروں سے اوجھل تھا نا، کیا بے قراری تھی، کیا بے چینی تھی۔
رو رو کے یوسف کی جدائی میں یعقوب کی آنکھیں کھو گئیں۔ ایمان سے بتائیے، کبھی میں نے، یہ میرے جملے نہیں، ایک اہل علم کے جملے ہیں، میں نے امام کی اتنی بھی فکر کی میں جتنی اپنے موبائل کی فکر کرتا ہوں۔ میں جتنا موبائل گم ہو جائے تلاش کرتا ہوں، میرا کوئی چیک گم ہو جائے میں جتنا اس کو تلاش کرتا ہوں، میری کوئی قیمتی دستاویز گم ہو جائے میں اتنا تلاش کرتا ہوں، اتنا میں نے کبھی امام کو بھی یاد کیا۔ ہم کہتے ہیں ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، شاید میرا بیٹا سکول سے نہ آئے، روزانہ 2 بجے میرا بیٹا آ جاتا ہے، ایک دن 2 بجے نہیں پہنچا، بولو پریشانی لاحق ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا پریشانی بڑھتی جائے گی۔ 2 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے، رات آ گئی، میرا خیال ہے کوئی عزیز و اقارب نہیں چھوڑیں گے جن کو ہم نے فون نہ کیا ہو۔ اس کے دوستوں سے پوچھیں گے، اس کے اساتذہ سے پوچھیں گے، اس ڈرائیور سے پوچھیں گے، بیٹا روز آتا تھا آج کیوں نہیں پہنچا، آج کیوں نہیں پہنچا؟ اگر رات گزر گئی تیرا بیٹا نہ آیا، میں یقین سے کہتا ہوں نہ ماں کھانا کھائے گی نہ باپ کھانا کھائے گا، پتہ نہیں بیٹا کہاں گیا، اس کا سراغ نہیں مل رہا۔ دن گزرتے جائیں گے، چھپ چھپ کے رونا شروع کر دیں گے، کھانا پینا حرام ہو جائے گا اس لیے کہ بیٹا گھر نہیں پہنچا، بیٹا گھر نہیں پہنچا۔ جو 1200 سال سے بیٹھا ہے پردہ غیب، میں نے اس امام کے لیے کتنی دعا، میں کتنا پکار۔ ایک صاحب معرفت کو آقا کی زیارت ہوئی، نماز جماعت ہوئی، لوگ نماز پڑھ کے اٹھ گئے، امام نے ایک صاحب معرفت سے فرمایا دیکھا تم نے، یہ لوگ انہوں نے میرے ظہور کے لیے دعا تک نہیں کی۔ امام کا ظہور تو حکم خدا سے ہو، میں تو امام کے لیے دعا تک نہیں کرتی۔ جس امام کے صدقے میں میرا سب کچھ، میں اس امام کو کتنا یاد کرتا ہوں، میں کیا امام کا انتظار کر رہا ہوں، میں امام کے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں۔ جس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے تو انسان کوششوں میں مشغول ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی مہمان آنا ہو، جتنا قریبی اور جتنا پیارا مہمان ہوگا نا، تیاری اتنے ہی زور شور سے ہوگی، ایسا ہے یا نہیں؟ اور ہم امام کے انتظار میں، ہم نے کبھی امام کو یاد نہیں، ہم امام کی سلامتی کے لیے کبھی صدقہ نہیں نکالا، ہم نے کبھی زیارت آل یاسین نہیں پڑھی، کبھی دعا امام زمانہ نہیں پڑھی۔ اے خدا را اپنے آپ کو سپرد کرو امام زمانہ۔ ایک صاحب معرفت نے فرمایا تھا امام سے ملاقات چاہتے ہو، آقا کی زیارت چاہتے ہو، 2 کام ہیں جو بہت قلب امام کو راضی کرتے ہیں، 2 کام۔ ایک آل محمد کے حاجت مند شیعوں کی حاجت کو پورا کیا کرو، کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی بیمار، کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کسی کے مددگار بن جاؤ۔ امام زمانہ بہت راضی ہوتے، امام زمانہ بہت خوش ہوتے۔ اور دوسری چیز، یہ ایک عالم کا نہیں، بے شمار علماء کا یہ بیان ہے، امام زمانہ کی زیارت چاہتے ہو، امام زمانہ کا قرب چاہتے ہو، کیا کرو؟ زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا کرو، امام حسین کی ذات پر رونا، امام حسین پر آنسو بہانا۔ عزادارو، امام زمان تو امام حسین سے بھی زیادہ غریب ہے۔ ایران کے عالم دین کا جملہ فرماتے ہیں مولا حسین سے بھی زیادہ غریب ہے امام زمانہ۔ دلیل کیا تھی؟ کہتے تھے مولا حسین کے پاس تو عباس تھا، مولا حسین کے پاس علی اکبر تھا، مولا حسین کے پاس قاسم و محمد تھی، امام زمانہ کے پاس کون؟ جو 1200 سال پردہ غیب میں بیٹھا رو رہا ہے،
جو رو رو کے کہتے اے میرے جد مظلوم، اگر میری قسمت میں نہ تھا، والا نخرتنی الدہور، اگر زمانے نے مجھے متاخر کر دیا، میں نہ تھا آپ کے زمانے میں اپنی جان آپ پہ فدا کرتا، والا اند بنکا علیک صباحا و مسا، اے میرے جد مظلوم میں ہر صبح ہر شام روتا رہوں گا، اور پانی نہیں، میں آپ کی مظلومیت پر خون روتا رہوں گا۔ وہ تو آج بھی خون رو رہے ہیں۔ میں کیسا منتظر ہوں اپنے اس آقا کا جس کے صدقے میں میرا سب کچھ ہے۔ میں نے کبھی اس امام کا ذکر نہیں کیا جس امام کے ساتھ میرا عشر نشر ہونا ہے۔ میرے گھر میں اس امام کا کبھی ذکر نہ ہو، اس امام کا کبھی تذکرہ نہ ہو۔ عزادارو، اللہ ہمیں آقا کی معرفت نصیب کرے، ہمیں آقا کا حقیقی انتظار کرنے والا قرار دے۔ عزادارو، ماہ سفر کا آغاز ہے۔ یہی ماہ سفر کا آغاز تھا جب نبی زادیوں کا لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا۔ اجر و کمال اللہ، جب نبی زادیوں کو کہتی سال بن سعد سعیدی رسول اللہ کا سامی ہے، کہتا ہے میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کے بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا، میرا گزر شام سے ہوا۔ کہتا ہے میں جس دن شام پہنچا، شام میں عید کا سماں تھا، جشن کا ماحول تھا، بازار سجے ہوئے تھے، لوگوں کے نئے بھڑکیلے لباس تھے، ہاتھوں پہ مہندیاں لگی تھیں۔ میں نے ذہن پہ زور دیا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے، لیکن شام میں عید کا سماں کیوں ہے؟ میں نے ایک شامی سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے، تمہارا کوئی خاص تہوار ہے؟ وہ شامی کہتا ہے تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ کہا میں تو مدینے کا رہنے والا ہوں، صحابی رسول ہوں، گزر رہا تھا شام سے۔ اس وقت شامی کہتا ہے آسمان گر پڑتا تعجب نہ ہوتا، زمین پھٹ جاتی تعجب نہ ہوتا۔ میں نے پوچھا بتا تو صحیح کیا ہوا؟ کہا تجھے پتہ نہیں آج نبی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں آج رسول زادیوں کو قید کر کے یزید کے دربار میں لایا جا رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کربلا سے لایا جا رہا ہے اور یزید کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ یہ یزید کی فتح کا جشن منایا جا رہا۔ صحابی رسول تھا، تڑپ کے کہتا ہے کیسے بے حیا لوگ ہیں، نبی زادیاں قید ہو کے آ رہی ہیں اور شام والے جشن منا رہے۔ میں نے پوچھا کس دروازے سے لایا جا رہا ہے ذریت رسول کو؟ مجھے بتایا گیا باب الساعات سے لایا جا رہا ہے۔ سال کہتا ہے میں باب الساعات پہ پہنچا، جی منظر تھا، ڈھول بج رہے تھے، طبل بج رہے تھے اور شامی لوگ ناچ رہے تھے۔ ہاں اگلا جملہ کہہ دوں، شامی لوگ ناچ رہے تھے اور نبی کی بیٹیوں کا استقبال ہو رہا تھا، رسول زادیوں کا استقبال ہو رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ، بازار میں کچھ نیزے داخل ہوئے جن پر کچھ سر سوار تھے، سہل کہتا ہے میں ایک ایک سر کو غور سے دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے میری نگاہ رک گئی ایک سر پر جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے سر کے۔ سال کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ان سروں کے پیچھے کچھ بے پالان اونٹ تھے جن پہ کچھ بیبیاں اور بچے سوار تھے۔ سال کہتا ہے میں ایک ناکہ کے قریب گیا جس پہ ایک 3-4 سال کی بچی بیٹھی تھی۔ میں نے جا کے بچی کو سلام کیا اور پوچھا ہے بچی تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ جملہ سنو گے زیادہ؟ اور بچی کہتی ہے شیخ پہلے تو تعارف کروا، تو کون ہے؟ اس لیے کہ کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا، کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا، تو پہلا شخص ہے ہمیں سلام کرنے والا، پہلے تو بتا تو کون ہے؟ کہا میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میرا نام سہل ہے۔
میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ بچی نے سنا کہ میرے نانا کا صحابی، بچی نے سلام کا جواب بھی دیا اور جواب دے کے فرمایا انا سکینہ بنت الحسین، اور میرے نانا کا صحابی میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ سوال عرض کرتا ہے بنت امام، اے بنت پیغمبر، شام کے اس نجس ماحول میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سنو گے جناب سکینہ کی حسرت۔ بی بی نے فرمایا او میرے نانا کا صحابی، ہم پر احسان کر سکتا ہے تو اتنا احسان کر، شمر سے جا کے کہہ دے سروں کو آگے آگے لے کے چلے، شام والے سروں کا تماشا دیکھیں، نبی زادیوں کا تماشا نہ دیکھیں۔ رسول کی بیٹیاں برہنہ سر ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، اور شامی تماشا دیکھتے ہیں اور بغیرت اشارہ کر کر پوچھتے تھے علی کی بڑی بیٹی کون، علی کی چھوٹی بیٹی کون؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کہتا ہے سال 400 دینار تھا، میں نے کہا شمر یہ دینار لے لے، سروں کو آگے آگے لے کے چل۔ شمر نے دینار لے لیے، تھوڑا سا فاصلہ ایجاد ہو گیا، میں سروں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، ایک ایک سر کو دیکھ رہا تھا۔ چھتوں پر عورتیں سوار تھیں جن کی جھولیوں میں پتھر تھے۔ صحابی رسول کہتا ہے ایک بڑھیا جھکی، اس نے ایک پتھر اٹھایا، اس نیزے کا نشانہ لیا جس پہ فرزند زہرا کا سر سوار، اس ملولہ نے پتھر مارا۔ مظلوم کربلا کی پتھر وہ پیشانی پر لگا، لگنے کی دیر تھی، کہتا مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اللہم اہلکھا ومن معہن، میرا اللہ اس ظالم عورت کو بھی ہلاک کر، اس کی ساتھی عورتوں کو بھی ہلاک کر۔ سال کہتا میری بد دعا مستجاب ہوئی، چھت گری، عورتیں واصل جہنم ہو گئیں۔ اجرکم علی اللہ۔ میں کہوں گا اے صحابی رسول تو ایک پتھر لگتا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، کاش کوئی زینب کبریٰ کے جگر سے پوچھتا۔ 70 قدم کا فاصلہ تھا، ضربیں چل رہی تھیں، بھائی ذبح ہو رہا تھا۔ ابن سعد کو خطاب کر کے کہتی تھی ابن سعد تنظر ویقتل ابو عبداللہ، تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا، ماتم حسین۔